والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وعلى من تبعهم من المتكلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء الذين هم أجمعوا على حياة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن حبشيا دفن بالمدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفن بالطينة التي خلق منها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. سبحان اللہ. دنیا کا عقیدہ ہے یہ اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے. یہ ارض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں ساکن جنت بھی یہیں ہے. اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ ہے عرش نشیں جو بھی یہاں فرش نشیں ہے. اور جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. اور وہ ہے خیر البشر وہ ہے خیر الانام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. ان پہ نبیوں کا ہے اختتام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جن کو حاصل ہے مر کر حیات دوام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جو ہیں روضے میں سنتے صلاۃ و سلام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی اس کانفرنس کا عنوان مقام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور ذخیرہ احادیث میں سے مجمع الزوائد کی ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: منہا خلقناکم، ہم نے پہلی مرتبہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، موت کے بعد اسی مٹی میں لے کر جائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالیں گے.
حدیث مبارک سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان حبشیا دفن بالمدینۃ، ایک صحابی جو حبشہ کا رہنے والا تھا، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوا، انتقال ہوا تو قبر مدینہ میں بنی۔ سبحان اللہ۔ جب مدینہ میں دفن کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفن بالطینۃ التی خلق منہا، اس کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اسی مٹی میں اس کو دفنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام نبوت کے حوالے سے کئی ایک مضامین اور کئی ایک پہلو ہیں جن سے نبوت کے مقام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آج کی نشست میں ان میں سے ایک پہلو پر گفتگو کروں گا۔ آج کی نشست میں ان میں سے ایک پہلو پر بات کروں گا۔ کسی بھی چیز کے مقام کو دیکھنے کے لیے، مرتبے کو دیکھنے کے لیے، ویلیو اور قیمت کو دیکھنے کے لیے جو چیزیں بنیادی ہیں ان میں ایک چیز ہے اس چیز کا مٹیریل۔ مٹیریل جتنا اچھا ہوگا چیز اتنی اعلیٰ ہوگی، مٹیریل جتنا بہترین ہوگا چیز اتنی قیمتی ہوگی۔ نبوت کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نبوت کے مٹیریل پر غور کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کے بعد جس جگہ پر انسان کی قبر بنے، ولادت سے پہلے انسان کی اسی جگہ سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اسی جگہ سے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ فلاں بندے کے خمیر میں مٹی کون سی ہے، یہ دیکھا جائے کہ موت کے بعد قبر کون سی جگہ پر ہے، جہاں سے مٹی اٹھا کر بنایا جاتا ہے، موت کے بعد اسی جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر جس جگہ پر ہے اسے امی عائشہ کا حجرہ اور روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جس جگہ پر حضور کی قبر ہے اسی جگہ کی مٹی سے حضور کو بنایا گیا، جس جگہ پر حضور کی مبارک مدفن ہے اسی جگہ کی مٹی سے حضور کو وجود ملا۔ آئیے احادیث مبارکہ میں غور کریں، اس جگہ کی حیثیت کیا ہے، اس جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں موجود ہے، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس حدیث مبارک کی بنیاد پہ میرا دعویٰ یہ ہے، اللہ امتی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، اللہ وقت کے نبی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی بھی بشر اور انسان ہے، نبی بھی بشر اور انسان ہے، لیکن امتی بشر عام ہے، نبی بشر خاص ہے۔ امتی انسان عام ہے، نبی انسان خاص ہے۔ اس عام اور خاص کی وجہ یہ ہے امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے یہ مٹی عام مٹی ہے، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے یہ مٹی خاص مٹی ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے وجود دیا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا۔ دلیل بخاری کی یہی روایت
حضور فرماتے ہیں یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ اٹھائیے شرح مسلم، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ اٹھائیے عمدۃ القاری شرح بخاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی تشریح میں لکھتے ہیں، ينقل بعینہ الی الجنہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہر آدمی قبر سے اٹھے گا تب جنت میں جائے گا۔ حضور قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ پیغمبر کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کر دیں گے۔ اس سے مزید زیادہ وضاحت سلطان المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحدیث باق علی ظاہرہ، نبوت نے جو یہ فرمایا یہ جگہ جنت کا حصہ ہے یہ آج بھی اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ وجہ یہ ہے، فرماتے والروضۃ قطعۃ من الجنہ، اس لیے کہ روضہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نقلت من الجنت وستعود الیہا، یہ جگہ جنت سے آئی تھی، یہ جگہ جنت ہے اور قیامت کے دن اسی کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی زمین کی، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی جنت کی۔ امتی کے وجود میں خواص یہ دنیا کے ہیں، پیغمبر کے وجود میں خواص یہ جنت کے ہیں۔ امتی کے وجود میں چیزیں پائی جائیں گی، جنت کی جھلک نظر نہیں آئے گی، پیغمبر کے وجود میں وہی چیز تو ہوگی لیکن جنت کی جھلک بھی ساتھ نظر آئے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں وَإِن لَّمْ تَمْنَعْ نَحْوَ الْجُوعِ لِاتصَّافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں سوال ذہن میں آتا ہے اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کو بھوک کیوں لگتی ہے؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کے وجود سے پسینہ کیوں نکلتا ہے؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کے جسم سے لعاب کیوں نکلا؟ اگر نبی کا وجود جنت والا نبی کے جسم سے بول و براز کیوں نکلا؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر پیغمبر پہ دنیا میں نیند کیوں آئی ہے؟ اگر پیغمبر کا وجود جنت والا اللہ کے نبی نے نکاح کیوں کیے ہیں؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی پہ وفات کیوں آئی ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے بھی کہے اگر یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ جگہ جنت کا حصہ ہے، اس جگہ پہ تو کافر بھی جاتا ہے، اس جگہ پہ تو مشرک بھی جاتا ہے، مشرک تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد نبوی یہ جنت کا حصہ، اس میں مشرک کیوں گیا ہے؟ اگر روضہ رسول یہ جنت کا حصہ، اس پہ غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے کہہ دے اگر یہ واقعی جنت ہے، جنت میں تو موت نہیں آتی، پیغمبر کو موت کیوں آئی ہے؟ نبی پر تو موت آئی ہے، اگر یہ واقعی جنت ہے تو موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں علم تمنا نحو الجوع، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی پر نیند بھی نہ آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کا پسینہ بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے رسول کو نکاح کی ضرورت بھی نہ پیش آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کے جسم سے بول و براز بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا پیغمبر پر موت اور وفات بھی نہ آتی، لیکن یہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول اس وقت دنیا میں تھے، دنیاوی زندگی چل رہی تھی، یہ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، یہ اس وقت ہے جب قیامت کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔ اب کوئی مشرک نہیں جائے گا، کوئی کافر نہیں جائے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول تو قیامت سے پہلے دنیا میں ہے، بطور جزا کے نہیں ہے، یہ تو دار العمل ہے،
دار الجزا نہیں ہے۔ میں مزید وضاحت عرض کرنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اٹھائیے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر الدر المنصور سورۃ الصافات میں امام سیوطی نے ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے اوپر سے دمبا بھیجا، اسماعیل کو بچایا ہے، دمبے کو ذبح کرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دمبا جنت سے آیا تھا، 40 سال تک جنت میں رہا تھا، 40 سال تک جنت کی خوراک استعمال کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں تو موت نہیں، یہ دمبا ذبح کیوں ہو گیا؟ جنت میں تو وفات نہیں، اس دمبے پر موت کیوں ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے یہ دمبا جنت میں نہیں تھا، یہ دمبا دنیا میں تھا۔ موت نہیں آئے گی اس وقت جب بطور جزا کے ہو، حشر کے بعد ہو۔ اٹھائیے مفسرین میں سے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت ابراہیم بیت اللہ تعمیر کرنے لگے، حضرت جبرائیل ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے۔ جبریل یہ پتھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسے حجر اسود کہتے ہیں، یہ کیسا پتھر ہے؟ یا رسول اللہ یہ جنت کا پتھر ہے، حضرت آدم ساتھ لے کر آئے تھے۔ پتہ یہ چلا حجر اسود یہ جنت سے آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اگر یہ جنت سے آیا مشرکین اسے چومتے کیوں تھے؟ اگر یہ جنت سے آیا مشرک اسے اٹھاتے کیوں تھے؟ اگر یہ جنت سے آیا اسے ہاتھ کیوں لگاتے تھے؟ جنت میں صفائی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ جنت سے آیا ہے اسے دھونا کیوں پڑتا ہے؟ خوشبو کیوں لگانی پڑتی ہے؟ صفائی کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر یہ جنت سے آیا ہے جنت میں تو چوری نہیں ہے۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، 22 سال تک لوگ حجر اسود کو چوری کر کے لے جاتے ہیں، بیت اللہ میں 22 سال تک حجر اسود موجود نہیں ہے، یہ چوری بھی ہو رہا ہے۔ صفائی کی بھی ضرورت ہے، خوشبو کی بھی ضرورت ہے، اسے دیکھنا بھی پڑتا ہے، کافر چھوتا بھی ہے۔ وجہ یہ ہے یہ آیا تو جنت سے ہے، رہتا دنیا میں ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے کافر ہاتھ بھی لگا لے گا، دنیا میں رہنے کی وجہ سے کافر چوم بھی لے گا، دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس کا بوسہ بھی لے لے گا۔ نبی کا وجود جنتی، پسینہ آیا ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے موت آئی ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیاوی معاملات آئے ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے جس طرح حجر اسود اور دمبا جنت سے آئے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کے احوال ان پر طاری ہوئے۔ اللہ کے نبی کا وجود بھی جنتی ہے، جب تک نبی دنیا میں تھے اس پر بھی دنیا کے احوال طاری ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں نیند نہیں، کب؟ جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں موت نہیں، کب؟ جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو۔ اللہ کے رسول دنیا میں رہتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے اس میں دو باتیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی، اگر نبی کے وجود میں غور کرو گے دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کی چیزیں بھی نظر آئیں گی، اور جنتی وجود ہونے کی وجہ سے جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ چونکہ دنیا میں رہتے ہیں دنیا والے احوال بھی نظر آئیں گے، مگر چونکہ خمیر جنتی ہے، چونکہ مٹی جنتی ہے، جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ آئیے چند ایک احوال پہ غور کریں۔ نبی دنیا میں تھے، اللہ کے رسول چونکہ اس کائنات میں آئے ہیں، اس کائنات میں آنے کی وجہ سے عام انسانوں والے احوال بھی آئے ہیں، لیکن اس میں جھلک جنت کی بھی نظر آئی ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں لطافت رکھی ہے، جنت میں خدا نے کثافت نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں ہلکا پن رکھا ہے، جنت میں خدا نے بوجھ نہیں رکھا، وہاں پر بوجھ نہیں ہوگا۔ آج میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں بوجھ محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے رسول بھی سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں ہے۔ آئیے حضرت آمنہ سے پوچھیں جب حضور تمہارے بطن میں ہے
کیا تمہیں بھی وہ تکلیف ہوئی جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہے؟ روایت الخصائص الکبریٰ امام سیوطی نے نقل کی، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہ، جب حضور میرے پیٹ میں ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ولا اجد ثقلہ کما تجد النساء، جب حضور میرے پیٹ میں ہے میں چلتی تھی تو چلنے میں مشکل پیش نہیں آتی، میں بیٹھتی تھی تو بیٹھنے میں مشکل پیش نہیں آتی، میں کام کرتی تو کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں امتی بھی آتا ہے، ماں کے پیٹ میں پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امتی ماں کے پیٹ میں ہے تو تکلیف ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہے تو کوئی تکلیف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں بوجھ ہے، نبی کا وجود جنتی مٹی والا جس میں بوجھ نہیں ہے۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا جس میں کثافت ہے، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا جس میں لطافت ہے۔ امتی کا معاملہ جدا ہے، نبی کا معاملہ جدا ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں محتاجی نہیں رکھی، جنت میں کوئی بندہ محتاج نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے وجود کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ختنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ محتاجی ہے۔ میں نے اپنے وجود کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، آنکھوں میں سرما لگانا پڑتا ہے، یہ محتاجی ہے۔ میں نے امتی کے وجود کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، صفائی کرنی پڑتی ہے، جسم پہ گندگی ناپاکی ہوا کرتی ہے، یہ محتاجی ہے۔ میں نے امتی کے وجود کو دیکھا، یہ دنیا میں آتا ہے، اسے سرما لگانا پڑتا ہے۔ میں نے دنیا میں انسان کو دیکھا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، یہ محتاجی ہے۔ پھر میں نے وجود نبوت کو دیکھا، یہ وجود تو جنتی ہے، جنت میں محتاجی نہیں۔ نبی جب پیدا ہوئے احوال کیا تھے؟ اٹھائیے سیرت حلبیہ، برہان الدین حلبی نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے ختنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے سرما لگا ہوا تھا، لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی تھی، کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظیفہ، اللہ کے رسول پیدا ہوئے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کا جسم پاک اور صاف تھا، نبی کے جسم کے کسی حصے پر ناپاکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں پیدا ہوں محتاجی بنتی ہے، اللہ کے رسول پیدا ہو محتاجی نہیں بنتی۔ امتی کی ولادت الگ ہے، نبی کی ولادت الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے امتی کا وجود بھی مٹی والا، پیغمبر کا وجود بھی مٹی والا۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ امتی کا وجود الگ ہے، امتی کا وجود الگ ہے، نبی کا وجود پیدا تو ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا ہے، لیکن جنتی اوصاف کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ وجود جنتی ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں نورانیت رکھی ہے، جنت میں ظلمت کا نام و نشان نہیں، اللہ نے جنت میں روشنی ہی روشنی رکھی ہے، اندھیروں کا نام و نشان نہیں۔ میں نے وجود نبوت پہ غور کیا، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لوگوں ایک تمہارا سورج ایک میرا سورج، تمہارا سورج نکلتا بھی ہے غروب بھی ہوتا ہے، میرا نکلتا تو ہے مگر غروب نہیں ہوتا، تمہارے سورج کی روشنی دن کو ہوتی ہے، میرے محمد کی روشنی عشاء کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ نے جنت میں نورانیت رکھی ہے، اللہ نے جنت میں روشنی ہی روشنی رکھی، نبی کا وجود روشن ہی روشن ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا تھا یا رسول اللہ ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج، حضور جس جگہ پر آپ ٹھہرے ہیں اس میں روشنی کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں، آپ کا چہرہ انور ہی، آپ کا چہرہ مبارک ہی یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ نبوت کے حسن کو بیان کرتے ہوئے تبھی تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میں نے آپ جیسا کائنات میں نہیں دیکھا۔ تبھی تو جبریل نے کہا تھا آفا کہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بس یار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگرے۔ تبھی تو شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میں اپنے ذوق میں نبوت کی روشنی کو، اپنے ذوق میں نبوت کی نورانیت کو، اپنے ذوق میں نبی کی چمک کو، اپنے ذوق میں نبی کی دمک کو یوں بیان کروں گا آقا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ نے جنت میں نور اور نورانیت رکھی ہے۔ نبی بنی آدم ہونے کی وجہ سے بشر تو ہیں لیکن نورانیت کی روشنی کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں برکتیں رکھی ہیں۔ میں نے وجود نبوت میں غور کیا، مجھے اللہ کے رسول کے مبارک وجود میں بھی برکتیں نظر آئی۔ میں نے جنت کو دیکھا ہے، اللہ نے جنت میں نرمی رکھی ہے، سختی نہیں رکھی۔ اللہ نے جنت میں نرمی رکھی ہے، سختی نہیں رکھی۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، اللہ کے رسول کے مبارک وجود کو دیکھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے الانوار فی شمائل النبی المختار میں حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال تک حضور کے ساتھ رہا، میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی مجھے اف نہیں فرمایا، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ میں نے 10 سال خدمت کی ہے، اگر میں نے کوئی کام کر لیا نبوت نے یہ نہیں فرمایا لما صنعتہ انس یہ کیوں کیا، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا نبوت نے نہیں فرمایا لما ترکتہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگلی بات اللہ نے جنت میں نرمی رکھی ہے، سختی نہیں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں سمجھتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ نرم چیز وہ ریشم ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے نبوت کی ہتھیلی کو ہاتھ لگایا، میں کہنے پہ مجبور ہوا لا مسست حرا لا مسست خزا قط ولا حریرا شیئا کان الین من رسول اللہ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا تھا سب سے زیادہ نرم چیز ریشم ہوا کرتی تھی، میں نے نبی کی ہتھیلی کو ہاتھ لگایا، میں اس نتیجے پر پہنچا جتنی نرمی خدا نے نبوت کے ہاتھوں میں رکھی یہ نرمی تو اللہ نے ریشم میں بھی نہیں رکھی۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں خوشبو رکھی ہے، بدبو نہیں رکھی۔ اللہ نے جنت میں خوشبو رکھی ہے، جنت میں بدبو کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج آپ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں، محنت والا کام کریں، مشقت والا کام کریں، وجود سے پسینہ نکلے گا، اس پسینے سے ساتھ والے کو بدبو آئے گی، کبھی کبھی خود کو بھی آ جائے گی، پھر باڈی سپرے اس پر پرفیوم عطر لگانے پڑیں گے۔ پسینہ تو میرا بھی نکلا، پسینہ تو اللہ کے رسول کا بھی نکلا، لیکن پسینے اور پسینے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں الانوار فی شمائل النبی المختار میں امام بغوی نے نقل کیا، انس بن مالک فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا تھا دنیا کی سب سے اچھی خوشبو مشک ہوا کرتی ہے، عنبر ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھتا تھا دنیا سے سب سے اچھی خوشبو گلاب ہوا کرتا ہے، چمبیلی ہوا کرتی ہے۔ میں نے چمبیلی کو بھی سونگا، مشک و عنبر کو بھی سونگا، پھر وجود نبوت سے نکلنے والے پسینے کو بھی سونگا۔ میں کہنے پہ مجبور ہوا لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی خوشبو اللہ نے نبوت کے پسینے میں رکھی ایسی خوشبو اللہ نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی۔ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اپنی کتاب مسند امام اعظم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں ہم رات کو بیٹھتے تھے، کوئی بندہ باہر سے آتا ہمیں پوچھنا پڑتا آنے والا کون ہے، لائٹ کا انتظام نہیں، ہمیں پوچھنا پڑتا آنے والا کون ہے، روشنی کا انتظام نہیں، لیکن اگر آنے والے حضور ہوتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کون آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
انس بن مالک، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، جب حضور رات کو آتے، حضور بعد میں آتے، آپ کے وجود کی خوشبو ہمارے پاس پہلے آیا کرتی تھی۔ امتی کے وجود سے پسینہ بدبو ہے، نبی کے وجود سے پسینہ خوشبو ہے۔ وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمین والا، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا، ہمارا پسینہ بدبودار، نبی کا پسینہ خوشبودار، اور اتنی خوشبو میں اپنے انداز میں کہوں گا کہ پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ جو خوشبو اللہ نے نبوت کے پسینے میں رکھی، ایسی خوشبو اللہ نے کسی اور خوشبو میں نہیں رکھی۔ ہمارے وجود سے پسینہ نکلے تو بدبو، نبوت کے وجود سے مبارک پسینہ نکلے تو بولیے پسینہ نکلے تو وجہ ہمارا وجود زمینی مٹی والا، نبوت کا وجود جنتی مٹی والا۔ جنت میں خدا نے خوشبو رکھی ہے، نبوت کے وجود میں بھی خدا نے خوشبو رکھی ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، الخصائص الکبریٰ کی روایت، فرماتے اللہ کے رسول نے پانی پیا، پھر پانی کی ایک کلی حضور نے ہمیں دی، ہم نے اپنے کنویں میں ڈالا جب تک میں زندہ رہا۔ حضرت ویل فرماتے ہیں اس کنویں سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ معجم کبیر طبرانی کی روایت، سیدہ عمیرہ بنت مسعود فرماتی ہیں ہم 5 بہنیں نبوت کے پاس گئی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول نے کھجور چبا کر ہمیں دی، میری 4 بہنیں فوت ہو گئی، میں دنیا میں ہوں۔ عمیرہ فرماتی ہیں ہم 5 بہنوں نے جب سے نبوت کے لعاب مبارک والی، نبوت کے دہن مبارک والی کھجور چبئی، کبھی ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی، ہمیشہ خوشبو آیا کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمین والا جس میں بدبو ہے، نبوت کا وجود جنت والا جس میں خوشبو ہے۔ میں بات لعاب کی نہیں کرتا، بات پسینے کی نہیں کرتا، میں اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں۔ آج میں اور آپ دنیا میں رہیں، قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، ہم تقاضا کریں، وہ نظر بھی آتا ہے، بدبو بھی آتی ہے، تبھی تو صفائی کرنی پڑتی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں سیدہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا جو باندی اور نوکرانی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ کی حضور کے پاس آتی ہیں، یا رسول اللہ ایک بات تو سمجھا دیں۔ فرمایا لیلہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ انک تدخل الخلا، یا رسول اللہ آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جاتے ہیں، علماء جانتے ہیں اس وقت بیت الخلا کیا ہے، ایک گڑھا کھود لیا، ادھر سے چھڑیاں لگا لی، شام کے وقت صفائی کر دیتے۔ حضور آپ جاتے ہیں، آپ کے بعد جب آپ باہر ہیں، فَإِذَا خَرَجْتَ دَخَلْتُ أَثَرَكَ، حضور آپ آتے ہیں، آپ کے بعد میں جاتی ہوں، لیکن وہاں پہ معاملہ الگ ہوتا ہے، مجھے وہاں پر بول و براز کا، پیشاب کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آپ باہر آتے ہیں، میں اندر جاتی ہوں، اندر بدبو نہیں ہوتی، اندر خوشبو ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبوت نے فرمایا لیلہ مجھے نبی کہتے ہیں، امتی نہیں کہتے، امتی کا معاملہ جدا، نبوت کا معاملہ جدا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا انا معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، اللہ نبی کے وجود کو یوں پالتے ہیں جیسے جنتی وجود ہوا کرتا ہے۔ امتی بول و براز کرے، بدبو ہے، نبوت کا مبارک بول ہو اس میں بھی خوشبو ہے، نبوت کا مبارک براز ہو اس میں بھی خوشبو ہے۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا، نبی کا وجود جنتی مٹی والا۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں شفا رکھی ہے، وبا نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں بیماری نہیں رکھی۔ آج میں سفر کرتا ہوں، ایئرپورٹ پہ جاؤں، لاری اڈے پہ جاؤں، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤں، بڑے حروف میں جملہ لکھا ہوا تھوکنا منع ہے۔ پوچھا بھی تھوکنا منع کیوں ہے؟ مولانا صاحب تھوکنے سے جراثیم پھیلتے ہیں، ان جراثیم کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، اگر ہم تھوکیں گے تو بیماریاں پھیلیں گی، ہم تھوکیں گے تو جراثیم پھیلیں گے۔ وجہ ہمارا وجود زمینی مٹی والا، نبوت کے لعاب پہ غور کرو،
اللہ کے رسول آرام فرما رہے، گود صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کو اپنی گود میں سلایا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جو انبیاء کے بعد سب سے برتر۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جس نے نبی کے کہنے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جس نے نبوت کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا، جس نے نبوت پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ کون؟ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا، ایک روزے داروں کے لیے، ایک نمازیوں کے لیے، ایک غازیوں اور مجاہدین کے لیے، ایک غصہ پینے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے 8 دروازوں کا ذکر کیا۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اگر کسی کو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ کی امت جنت میں تو جائے گی، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو قیامت کے دن جنت کے سامنے جائے، ہر دروازے کی خواہش یہ ہو یہ بندہ مجھ سے گزر کر جائے، پوری امت جنت کو ترسے گی؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت ترسے؟ نبوت مسکرا کے فرماتی ہے، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے یقین ہے تو میرا ایسا امتی ہوگا، جب جنت کے دروازے پہ جائے گا جنت کی تمنا یہ ہوگی کاش یہ میرے دروازے سے گزر جائے۔ دوسرا کہے گا کاش مجھ سے گزر جائے۔ نبی کی خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے، صدیق اکبر کی گود ہے، صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا، نبوت کے چہرے پہ گرا۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا۔ فرمائے ایڑی ادھر لو۔ نبوت نے مبارک لعاب لگایا۔ صدیق اب بتاؤ، حضور درد بھی ختم ہے، زہر بھی ختم ہے۔ فرمائے کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب، اللہ کے رسول کا بھی محبوب۔ دوسرے دن پوچھا علی کدھر ہے؟ حضور آنکھ میں تکلیف ہے، علی کو بلا کر لے آؤ۔ علی کیا ہوا؟ حضور آنکھ میں درد ہے۔ نبوت نے مبارک لعاب لگایا۔ علی اب بتاؤ، حضور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا میں تھوک ڈالوں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نبوت کا مبارک لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، زہر ختم ہے، علی کی آنکھ پہ لگے، درد ختم ہے۔ وجہ یہ ہے میرا وجود زمین والا جس میں وبا ہے، نبوت کا وجود جنت والا جس میں شفا ہی شفا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، خصائص مصطفیٰ۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں مکھی کا وجود نہیں ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، جنت میں مکھی کا وجود نہیں ہے۔ میں نے نبوت کے وجود کو دیکھا۔ الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف۔ نبوت کے 63 سالہ دور زندگی میں، اللہ کے نبی کی 63 سالہ دنیاوی حیات کے زمانے میں، نبی کا جسم چھوڑو، اللہ نے نبی کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ نبی کے جسم کو اللہ نے مکھی سے بچایا۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں اللہ رب العزت نے نیند نہیں رکھی، نیند سے پہلے جمائی نہیں رکھی۔ میں نے نبوت کے وجود کو دیکھا، مجھے نبوت کے وجود کے بارے میں ملا۔ ما تصاعب قط، اللہ کے رسول کو 63 سالہ دور نبوت میں کبھی جمائی نہیں آتی۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، پھر جنت کو دیکھا۔ جنت میں نیند نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، سوتا تو میں بھی ہوں، سوتے تو اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، تنام عینہ ولا ینام قلب۔ بخاری شریف کی روایت، امتی سو جائے، آنکھ بھی سوتی ہے، آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، اٹھ جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول آرام فرمائیں، آنکھ تو سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ امتی کی نیند الگ ہے، نبی کی نیند الگ ہے۔ امتی سو جائے، نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے ہیں، لیکن بات نبوت کی آ جائے، محتلما نبی قط، اللہ اپنے نبی کو نیند کی حالت میں بھی شیطانی حملے سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سو جائیں، نیند کی حالت میں بھی نبی کے کپڑے ناپاک
پاک نہیں ہوتے. میں نے جنت کو دیکھا ہے, جنت میں گناہ نہیں ہے, جنتی معصوم ہوں گے. میں نے نبوت کے وجود کو دیکھا, میرے امام کا فتویٰ ملا. امام فرماتے ہیں والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. نبی کی زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا. امتی کی زندگی میں گناہ ہے, وجود زمینی مٹی والا. نبی کی زندگی میں گناہ نہیں, وجود جنتی مٹی والا. میں نے جنت کو دیکھا ہے, جنت سلامتی کا گھر ہے. صبح جائیں گے فرشتے سلام, شام جائیں گے فرشتے سلام, مومنین ملیں گے پھر سلام ہے, اللہ کا دیدار ہوگا پھر سلام ہے. اسے دار السلام کہتے ہیں, ہر وقت سلام. میں نے وجود نبوت کو دیکھا, روایت دارقطنی کی, راوی کعب احبار ہیں, فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے نبی کے روزے پہ ملائکہ کی تعداد حاضر ہو کر سلام پڑھتی ہے. شام ہوتی ہے نبی کے روزے پہ ملائکہ سلام پڑھتے ہیں. جنت میں بھی ہر وقت سلام ہے, نبی کے روزے پہ بھی ہر وقت سلام ہے. جنت میں بھی ہر وقت سلام ہے, وہ دار السلام ہے. جنت میں بھی ہر وقت سلام ہے, نبی کے روزے پہ بھی ہر وقت سلام ہے. میں نے جنت کو پڑھا ہے, جنت میں جو چیز بھی ہوگی محفوظ ہوگی, اس میں تبدیلی نہیں ہے. میں نے وجود نبوت کو دیکھا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. نبی کا جسم بھی محفوظ ہے, اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. میں نے موت کو دیکھا ہے, جنت میں موت نہیں ہے, دنیا میں موت آئی ہے, امتی پر بھی آئی ہے, نبوت پر بھی وفات آئی ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے, دونوں میں فرق یہ ہے, دونوں میں فرق یہ ہے, امتی پہ موت آ جائے, جسم پر بھی موت ہے, دل پر بھی موت ہے. نبی پہ وفات آ جائے, نبی کے جسم پر تو وفات ہوتی ہے, دل میں حیات ہوتی ہے. نبی کے جسم پر تو وفات ہے, مگر قلب اطہر میں, توجہ رکھنا, یہ پانی میں نے پینے کے لیے نہیں منگوایا. نبی کے جسم اطہر پر وفات آ جائے مگر قلب اطہر میں حیات رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات, حجت الاسلام والمسلمین, بانی دار العلوم دیوبند, منبع فیوز و برکات, صاحب آب حیات مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں امتی کا وجود زمینی مٹی والا, نبی کا وجود جنتی مٹی والا. جنت کا خاصہ حیات ہے, وفات نہیں ہے. سبحان اللہ. جنت میں حیات ہی حیات ہے, وفات نہیں ہے. توجہ رکھنا, جنت کا خاصہ حیات ہے, وفات نہیں ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں جو چیز جس کا خاصہ ہو, کبھی کبھی حالات کی وجہ سے وہ خاصہ چھپتا تو ہے, ختم نہیں ہوتا. جو چیز خاصہ ہو, حالات کی وجہ سے چھپتا تو ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. یہ میرے ہاتھ میں پانی, اس پانی کا خاصہ ہے برودت, اس کا خاصہ ہے ٹھنڈک. آپ اسے چولہے پہ کھڑا کر دیں, اسے ابال لیں, پھر ساتھ کسی گھر میں آگ لگ جائے, آگ بجھانے کے لیے پتیلا گرم پانی کا اٹھا کے ڈالیں, آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ سوال یہ ہے کہ پانی بھی گرم, آگ بھی گرم, تو بجھنا نہیں بھڑکنا چاہیے تھا. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اس آگ نے اس کے خاصے کو چھپایا ہے, ختم نہیں کیا. اندر خاصہ موجود تھا, اندر خاصہ موجود تھا, اس نے اپنا اثر دکھایا. آپ نے پٹرول لیا, پٹرول لے کر فریج میں رکھ دیا, ساتھ کسی کے گھر میں آگ لگی, وہ کہتے ہیں جی آگ, آپ پٹرول کی بوتل اٹھا کر آگ پہ ڈالیں, ٹھنڈے پٹرول کی, یہ آگ بھڑکے گی یا بجھے گی؟ سوال یہ ہے کہ بجھی کیوں نہیں؟ اسے تو بجھ جانا چاہیے, آگ گرم ہے, پٹرول ٹھنڈا ہے, اسے بجھنا چاہیے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں نا, پٹرول کا خاصہ حرارت اور گرمی ہے, فریج نے اسے ختم نہیں کیا, چھپا لیا ہے. جو چیز جس کا خاصہ ہو, حالات کی وجہ سے چھپتا ہے, حالات کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. نبی کا وجود جنتی مٹی والا, موت نے آ کر نبی کی حیات کو چھپایا ہے, اس حیات کو ختم نہیں فرمایا. امتی
उम्मती पे मौत आ जाए, उम्मती की मौत अलग है, पैगंबर पे वफात आ जाए, नबी की वफात अलग है, उम्मती की मौत अलग है, नबी का इंतकाल अलग है, उम्मती की मौत अलग है, नबी का विसाल अलग है। उम्मती पे मौत आ जाए, जाहिर पर भी मौत है, दिल पर भी मौत है, नबी पर वफात आ जाए, जाहिर पर तो वफात है, कल्ब अतहर में तो हयात है। यही वजह है उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी निकाह से निकल जाती है। अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, कोई बीवी निकाह से नहीं निकली। उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी इद्दत गुजारती है। अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, नबी की किसी बीवी पर कोई इद्दत नहीं है। मुहद्दिसीन उलमा बैठे हैं, इनसे तस्दीकात करवाना। अल्लामा कस्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखा, अल्लामा जुर्कानी ने शरहुल जुर्कानी में लिखा, इब्न हजर मक्की ने अशरफुल वसाइल में लिखा, मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा, शेख ज़करिया मुहद्दिस देहलवी ने औजजुल मसालिक में लिखा, ये अलकंजुल मुतवारी में लिखा। ये 5 मुहद्दिसीन फरमाते हैं उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी पर इद्दत है, नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए, नबी की बीवी पर कोई इद्दत नहीं। वजह क्या है? मौलाना ननोतवी फरमाते हैं इद्दत उसकी बीवी पर होती है जिसकी बीवी निकाह से निकल जाए, जिसकी बीवी निकाह से न निकले उस पर इद्दत नहीं होती। उम्मती के दिल पर मौत आई, बीवी निकाह से निकल गई, नबी पर वफात आई, नबी की बीवी निकाह से नहीं निकलती, इद्दत बेवा पर हुआ करती है, नबी की बीवी बेवा नहीं बनती, बीवी रहती है। उम्मती पर मौत है, जाहिर पर भी मौत, दिल पर भी मौत है। नबुव्वत पे वफात आ जाए, नबी के जिस्म पर तो वफात आती है, कल्ब अतर में हयात रहती है। उम्मती का मामला अलग है, उम्मती का मामला अलग है, नबी का मामला अलग है। लोग आपको कहेंगे तुम जिंदा मानते हो, हम मानते हैं, हम जिंदा मानते हैं, हम नहीं मानते, हमें कुरान मानने का हुक्म देता है। मैंने आज सिर्फ वजूद नबुव्वत पे बात की है। अगर नबी की हयात पर कुरान न होता, नबी का वजूद हयात की दलील है, नबी का वजूद हयात की दलील है। वजह नबी का वजूद जन्नती मिट्टी से बनाया गया, जन्नत में हयात ही हयात है। नबी की वफात ने हयात को ख़त्म नहीं किया, हयात को छुपाया है। अगर मैं चाहूँ कुरानी आयात भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आज पेश नहीं की। अगरचे मेरे पास कुरान करीम का दूसरा पारा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 154 मौजूद, जिसकी तफसीर में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर बजहरी में लिखा, मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी ने लिखा, बयानुल कुरान में हकीमुल उम्मत थानवी ने लिखा, तफसीर हक्कानी में मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने लिखा। ये आयत दलील अल्लाह के रसूल कब्र में जिंदा। अगर मैं चाहूँ तो कुरान की आयत तफसीरों के साथ पेश कर सकता हूँ। मेरे पास कुरान करीम का चौथा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 मौजूद, जिसकी तफसीर में इमाम बैहकी ने लिखा, जिसकी तफसीर में सुबहानुल हिंद ने कशफुल बयान में लिखा। ये आयत दलील अल्लाह के रसूल कब्र में जिंदा। मेरे पास कुरान की आयत 5वां पारा सूरह निसा की आयत नंबर 64 मौजूद, जिसकी तफसीर में साहिब एला सुनन ने लिखा, जिसकी तफसीर में मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी ने लिखा, जिसकी तफसीर में साहिब आबे हयात मौलाना ननोतवी ने लिखा। ये आयत दलील अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। मेरे पास कुरान करीम का 9वां पारा सूरतुल आराफ की सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 33 मौजूद है, जिसकी तफसीर में अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी ने मारिफुल कुरान में लिखा। ये आयत दलील नबी कब्र में जिंदा। मेरे पास कुरान करीम का 25वां पारा सूरह ज़ुखरुफ की आयत वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना मौजूद, जिसकी तफसीर में अल्लामा कश्मीरी ने मुश्किलातुल कुरान में लिखा। ये आयत दलील अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। मेरे पास कुरान करीम का 26वां पारा सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 मौजूद, जिसकी तफसीर में मौलाना मोहम्मद मालिक कांदलवी ने मारिफुल कुरान में लिखा। ये आयत दलील अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा। मेरे पास बुखारी की रिवायत ला युज़ीकुकल्लाहुल मौतदैन अबदा, ये भी मौजूद है। इसकी शरह में इब्न हजर की फतहुल बारी मौजूद, अल्लामा ऐनी
کی عمدۃ القاری موجود، علامہ شیخ زکریا کی الکنز المتواری موجود، محدث احمد علی سہارنپوری کا حاشیہ بخاری موجود، میرے پاس تو مسلم شریف کی روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، حدیث موجود ہے میرے پاس اپنے عقیدے پر ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، حدیث موجود ہے میرے پاس نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، حدیث موجود ہے میرے پاس ابن ماجہ کی حدیث نبی اللہ حی یرزق، حدیث موجود ہے میرے پاس المستدرک علی الصحیحین کی ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، حدیث مبارک موجود ہے میرے عقیدے پر مسند بزار کی روایت تورز ولی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، حدیث مبارک موجود ہے میرے پاس اپنے عقیدے پر مشکات شریف کی روایت من صلی علی عند قبری سمیتہ، حدیث مبارک موجود ہے میرے پاس قرآن کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان موجود، نبوت کے بعد صحابہ کے فرامین موجود، ان کے بعد میرے پاس امت کا اجماع موجود ہے، اٹھائیے القول البدی امام سخاوی نے لکھا، اشرت اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، اٹھائیے آپ فتاوی رشیدیہ مفتی رشید احمد گنگوہی نے لکھا، اٹھائیے سیرت المصطفیٰ حضرت علامہ کاندھلوی نے لکھا، القول النقی مفکر اسلام مفتی محمود نے لکھا، اس عقیدے پر امت کا اجماع موجود ہے میرے پاس تو اکابرین علماء دیوبند کی ایک لمبی فہرست ہے، مولانا نانوتوی نے آب حیات میں لکھا، مولانا گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، مولانا زکریا نے الکنز المتواری میں لکھا، اوجز المسالک میں لکھا، فضائل اعمال میں لکھا، میرے پاس اکابرین میں سے حضرت حسین احمد مدنی موجود جنہوں نے مکتوبات میں لکھا، میرے پاس مولانا خلیل احمد سہارنپوری موجود جنہوں نے بذل المجہود شرح ابو داؤد میں لکھا، میرے پاس اکابرین میں سے علامہ انور شاہ کشمیری موجود جنہوں نے فیض الباری میں لکھا، رسائل کشمیری میں لکھا، مشکلات القرآن میں لکھا، میرے پاس اپنے عقیدے پر اکابرین میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی موجود جنہوں نے فتح الملہم شرح مسلم میں لکھا، جنہوں نے اپنی کئی کتابوں میں اس عقیدے کی وضاحت کی، میرے پاس اپنے عقیدے پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ موجود جنہوں نے اشرف الجوان میں لکھا، دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک، مظاہر العلوم سہارنپور سے لے کر جامعہ فاروقیہ تک میرے اکابرین بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، نبی کی حیات حدیث بھی کہتی ہے، نبوت کی حیات امت کا اجماع بھی کہتا ہے، نبوت کی حیات میرے اکابرین بھی کہتے ہیں، نبوت کی حیات اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی، اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی۔ میں نے آج یہ آیات اور تفاسیر پیش نہیں کی، صرف بتایا کہ میرے پاس ہے کیا کیا، اس عقیدے پر میں کیا کیا پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نقل کی بات کریں گے نقل لوں گا، عقل کی بات کریں گے عقل لوں گا۔ آج میں نے صرف وجود نبوت پہ بات کی ہے، امتی کا وجود زمینی مٹی والا، نبوت کا وجود جنتی مٹی والا، جنت کا خاصہ حیات ہے، وفات نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، یہ وجود نبوت ایسی دلیل ہے، اس کے ہوتے ہوئے مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے قرآن بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے، تبھی تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں ربیع الاول کے بارے میں، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں انہیں کہوں گا ربیع الاول کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو کسی مہینے کو حاصل نہیں، اس مہینے کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کہیں گے سب سے افضل مہینہ رمضان ہے، ہم پوچھیں گے رمضان افضل کیوں ہے؟ آپ کہیں گے روزہ۔ رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں قرآن اترا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بتاؤ رمضان آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ رمضان آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ یہ لیلۃ القدر آئی ہے یا کوئی لایا ہے؟ قرآن آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ رمضان کا روزہ یہ رمضان میں ہے، لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہے، نزول قرآن یہ رمضان میں ہے،
لیکن جس روزے کو فضیلت ملی وہ نبی رمضان میں نہیں ربیع الاول میں ہے. جس لیلۃ القدر کو قدر ملی وہ لیلۃ القدر جس کی وجہ سے قدر ملی وہ نبی رمضان میں نہیں وہ ربیع الاول میں ہے. جس قرآن کو مقام اور مرتبہ جس نبی کی وجہ سے ملا ہے وہ نبی رمضان میں نہیں وہ نبی ربیع الاول میں ہے. اگر نبی نہ ہوتے ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ نبوت کا فرمان ملتا. قرآن ہمارے پاس ہے، ہماری دلیل ہے. نبوت کا فرمان موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے. جو دلائل ہونے چاہیے ہمارے پاس سارے موجود ہیں. لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس وجود نبوت دلیل ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. یہ نبوت کا مقام ہے. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، مقام نبوت کو دیکھنا ہو، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے مٹیریل کو دیکھا جاتا ہے. مٹیریل جتنا اعلیٰ مقام اتنا بلند ہوتا ہے. نبی کے مقام کی ایک وجہ یہ ہے اللہ امتی کو وجود زمینی مٹی سے دیتے ہیں، نبی کو وجود جنتی مٹی سے دیتے ہیں. امتی ماں کے پیٹ میں ہے تو تکلیف ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہے تو کوئی تکلیف نہیں. امتی اگر ماں کے پیٹ سے باہر ہے تو محتاج ہے، نبوت کو محتاج ہی نہیں ہے. امتی ظلمت کا محتاج، ظلمت کا گھر ہے. نبی نورانیت کا مرکز، اللہ کے نبی نورانیت کا منبع ہے. امتی دنیا میں ہے پسینے سے بدبو ہے، نبی دنیا میں تشریف لے ہیں پسینے سے خوشبو ہے. امتی پیشاب کرے بدبو ہے، نبوت کا بول و براز ہو خوشبو ہوا کرتی ہے. امتی کے تھوک میں بیماریاں ہیں، نبوت کے لعاب میں خدا نے شفا رکھی ہے. امتی کے جسم میں سختی ہے، نبوت کے وجود میں اللہ نے نرمی رکھی ہے. امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے. نبی آرام فرمائے، آنکھ تو سویا کرتی ہے، دل آرام نہیں کرتا، دل بیدار رہتا ہے. امتی سو جائے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے وضو نہیں ٹوٹتا. امتی کے جسم پہ مکھی بیٹھ جایا کرتی ہے، نبوت کے وجود کو چھوڑو کبھی پکوڑے پر بھی اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. امتی کو جمعی آتی ہے، اللہ کے رسول کو جمعی نہیں آتی. امتی اگر سو جائے معاملہ الگ ہے، کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی آرام فرمائے نیند کی حالت میں بھی نبوت کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. امتی دنیا سے چلا جائے جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، نبی پر وفات آ جائے ظاہر پر تو موت ہے، قلب اطہر میں حیات ہے. امتی دنیا سے چلا جائے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے بیوی نکاح سے نہیں نکلی. امتی دنیا سے چلا جائے امتی کی بیوی عدت گزارتی ہے، اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا، نبی کی کسی بیوی نے عدت نہیں گزاری. وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمینی مٹی والا، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا. نبی بنی آدم ہونے کی وجہ سے بشر تو ہے لیکن مقام اتنا اعلیٰ، مرتبہ اتنا اعلیٰ، نبی جیسا کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا. ان جیسا حسین اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے؟ اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تمہیں، جملہ اوصاف سے خود سجایا تمہیں. سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے، آج تک اسی چشم فلک نے نبی جیسا کوئی نہیں دیکھا، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے. ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے. اور نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے رسول جیسا نہ دنیا میں تھا
نہ دنیا میں ہے نہ دنیا میں ہوگا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ ہم حضور کو امام الانبیاء سمجھتے ہیں، امتیوں کو چھوڑو، ہم حضور کے برابر کسی نبی کو بھی نہیں سمجھتے۔ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ ہم حضور کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ دو ٹوک ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انگلیاں کاٹی، نبوت کو دیکھا اپنے کلیجے نکال کر دے دیے۔ حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا خود انگلی کو دیکھ کر۔ رب العالمین مقام نبوت ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔